آپ کی ماں بہنوں کے ساتھ اس طرح واقعہ ہو آپ برداشت کر لیں گے؟ لیکن پاکستان میں سبھی بولی جانے والی زبان ایک دوڑ چلی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ فلمیں ہوں گی وہ سپر کسی کے سامنے قرآن پکڑ لیں تو اس کے سامنے راستہ روک دیے گئے۔ السلام علیکم۔ جیو ٹیلی ویژن کے پروگرام 50 منٹ میں ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں بہت دیر سوچتا رہا۔ مزید ذہن میں آیا کہ ہمارا آج کا موضوع کچھ ایسی ماؤں بہنوں کے بارے میں ہے جو پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ یہ کس طرح کے حالات میں رہ رہی ہیں؟ یہ اپنے حالات سے باہر کیوں نہیں نکل پا رہی؟ ہم اس پر گفتگو کریں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا پیکج۔ بھوک جو تمام تہذیب اور آداب کو ٹھکرا کر کبھی کبھی قابل احترام ہستی عورت کو جسم فروشی جیسے بدترین کاروبار پر مجبور کر دیتی ہے۔ بہت گندے لگتے لیکن کیا کریں، مجبوری سے انسان کرتا ہے۔ خالہ کی بیٹی نے بتایا کیا؟ میں نے گھر کے حالات کو دیکھا تو نکال لی۔ خوشی خوشی آتی؟ خوشی میں تھوڑے کسی کے آتا، خوشی میں کون آتا؟ گھر والوں کے لیے آئی ہوں کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور انہیں کے لیے کر رہی ہوں۔ بے آسرا گھریلو مجبوریوں کا شکار اور نابالغ لڑکیاں اس کاروبار کے لیے آسانی سے مجبور کی جا رہی ہیں۔ گھر میں بس یہ جو خرچے کے لیے چاہیے ہوتے وہی گھر کا کرایہ، مطلب خرچہ یہی پورا کرنا ہوتا ہے، وہ بھی مجھے۔ پانچ چھ؟ اس میں چھوٹی مرغی کتنی؟ چھوٹی مرغی ہے 4-5۔ کتنے سال کی ہوگی؟ کم کی ہوگی۔ کتنی؟ 14, 15, 16۔ کتنی؟ 14, 15, 16۔ وہ دونوں گھر رہتی ہیں، میں کراچی رہتی ہوں اور وہ رہتی ہے، وہ گھر بیٹھ کے کھاتی ہے، میں باہر جا کے کما کے لا کے دیتی ہوں۔ 3 بھائی ہیں، چھوٹے ہیں وہ بالکل، وہ بھی کھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور کیا یہ لڑکیاں اپنے کام سے خوش ہیں؟ بس اپنی عزت کی کمائی اور اپنی عادت کی کمائی ہوتی ہے، اس سے کھائے اسے انسان پیے تو سکون بھی ملتا ہے، ذرا گھر میں بیٹھے مزہ بھی آتا ہے انسان کو۔ ایسے گھومنے پھرنے سے انسان کو نہ مزہ آتا ہے، نہ سکون کی روٹی ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ کچھ۔ میں نے تو بہت نیچ کام کیے نا، گھر میں بیٹھی ہوگی نا کوئی پوچھے گا کیا ہے، یا میں اپنی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، ہم جو ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، ایک تو یہ بیچتی ہے سب سے بڑی یہ بات، ہماری یہ بات سن کے دماغ پاگل ہو جاتا ہے، ہم لوگ یہ ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ ان کو یہ بولے کہ یہ ہے۔ جب پیسے ملیں گے تو آدمی کا دل کرے گا چھوڑنے، کس کا دل کرے گا یہ برائی کرنے؟ یعنی کہ ان کی جو ماں باپ ہیں ان کے بچے وہ ان کے بھائی ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ کس لیے کر رہی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کے والد نشہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، والدہ ایسی کہ ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں، یوں ہاتھ ہیں، شاید آپ نے غور کیا ہو، ٹھیک ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں اگر میرا گھر اتر جائے تو میں چھوڑ دوں گی کام۔ میرا ہم لوگ یہی 3 تک 2 تک ہو جاتا ہے، 4 تک۔ مطلب تمہارے خیال میں اگر 2-3 ہزار مل جائے تمہیں گھر بیٹھے تو تم یہ کام نہیں کرو گے؟ جی نہیں، جب تک میں اس کام میں کچھ نہ کچھ بنا کے نکلوں گی نہیں نا، مجھے صبر نہیں ملے گا۔ میں کام پورا کر کے اپنا سب کچھ بنا کے اس کام کو چھوڑ دیتی ہوں، وہاں پر ایم پہ شادی کرنے میں۔
आखिर कब तक ठंडे गोश्त का ये कारोबार यूं ही फैलता रहेगा? जुल्फ़िकार नकवी, 50 मिनट, जियो टीवी। जी, पैकेज आप लोगों ने देखा। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जितना भी पैकेज है ये ज्यादातर हिडन कैमरा से बनाया गया, छुप के ये तस्वीर कशी की गई, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरह से ये लड़कियां जो हैं इस कारोबार में मुलव्वस होती हैं, किस तरह से जो इनको भेजने वाले हैं वो कितनी हिफाजत से काम लेते हैं उसके बावजूद, और आपने उम्रें भी इनकी देखी कि कितनी छोटी छोटी उम्रों में ये काम जो है ये कर रही हैं। हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। मैं पहले चाहूंगा कि अपने पैनल का तारुफ करवा दूं। सबसे पहले दाईं जानिब बैठे हैं शेख मंजर आलम साहब, चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज कराची। साथ में तशरीफ रखती हैं खालिदा अहमद कादरी, कोऑर्डिनेटर वॉर अगेंस्ट रेप, सोशल लीगल ऑफिसर कराची चैप्टर। साथ में तशरीफ रखते हैं सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इनके साथ हैं मोहम्मद नवाब साहब, एडिशनल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड वुमेन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इनके साथ कौन बैठी हैं मैं इनका नाम आपको नहीं बताऊंगा, ये खुद अपना तारुफ करवाएंगे। ये आप देख रहे हैं खाली एक सीट पड़ी है, ये सीट किसकी है ये हम आपको बताएंगे बाद में। हमारी एक मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ी देर बाद हम उनको बुलवाएं और उनसे भी आपकी बातचीत करवाएं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमें बताइए आप कौन हैं? मौसीकार के हिसाब से तलक रखती हूँ। मौसीकार घराने से ताल्लुक हाँ रखती हैं। जी, गाने से। क्या काम करती आप खुद क्या काम करती हैं? गाने का। मेरी गाने का बेटी- काम करती हैं? हाँ जी, मेरी बेटी भी करती हैं। आपकी बेटियां भी गाने का काम हाँ करती जी, हैं? हाँ कितने जी। साल से कर रही हैं? ये मेरे को जिंदगी गुजर गई, हमारी दादी परदादी खानदानी से आ रहा है, लेकिन अब हमारा माहौल जो है बंद है। लोग आते हैं आपके घर पे? नहीं। अब नहीं आते? नहीं। पहले आते थे? हाँ जी। तकाजा तो करते होंगे आके? जी हाँ, वो तो होता ही है। हम्म? वो तो होता ही है, लेकिन क्या है हम लोगों का ये जो गाना है ये इज्जत का काम है, हम इज्जत से करते हैं। इस पेशे में जो मुलव्वस हैं दूसरे लोग, जो आजकल हमारे पास और भी रिपोर्ट्स हैं जो ये कहते हैं चूंकि ये कारोबार बंद हो गया इसलिए लोगों ने जिस्म फरोशी शुरू कर दी। जी आप हाँ। क्या कहते हैं इसके बारे में? इसके बारे में ये बोलती हूँ भाई ये खुल जाए तो बाहर की जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी। देखते रहिए, 50 मिनट में आगे आ रहा है। पूरी दुनिया में इसकी चेन मौजूद है, पूरी दुनिया में लोग बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये काम कर रहे हैं। कम से कम आप लोगों ने जिन लोगों को देखा कि गाड़ियों पे आते हैं, बड़ी बड़ी कारों पे आते हैं, हमने छुप के ये फिल्म बनाई है। ये मसला मेरे ख्याल में इसको ये कहना है कि ये कोई कानूनी मसला है, इसको कोई कानूनी हल इसका कोई नहीं। आप क्या समझती हैं कि ये जो पेशे हैं इस तरह के, गाना बजाना, मर्दों के सामने डांस करना, इससे औरत का जो तकद्दुस है, जो इज्जत है, वो खराब नहीं होती? वो तो आपकी बात सही है, लेकिन ये तो अजलों से ही चल रहा, शुरू से ही आ रहा है। जो फिल्मों में गाने आते हैं किसके आते हैं? आर्टिस्ट लोग ही गाते हैं। जो टीवियों में आते हैं वो कौन गाते हैं? आर्टिस्ट लोग ही गाते हैं। ठीक है, हम दोबारा आपसे बात करते हैं। जी जनाब, खालिदा साहिबा, आपका ताल्लुक है वॉर अगेंस्ट रेप। जी बहुत से केसेस आपके पास आते होंगे, जी। लेकिन जब हम थोड़ी सी तहकीकात करते हैं, आपने अभी पैकेज भी देखा, तो बहुत से केसेस ऐसे हैं जो औरत की तजलील बुनियादी तौर पे इस वजह पे हो रही है। अच्छा, ये भी अब आप देख रही हैं, गाना बजाना कहा जा रहा है, गाने बजाने की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। जब हम पैकेजेस बनाने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, आप क्या समझती हैं, हम अगर चाहें कि इस पेशे को किसी तरह से खत्म कर सकें, हम इससे निकल सकें, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस पेशे के मुज़मिरात जो हैं, सबसे पहले हमें उसको देखना होगा। इसको ख़त्म करने के लिए हमें बाकायदा एक प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया में इसकी चेन मौजूद है, पूरी दुनिया में लोग बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये काम कर रहे हैं। तो ये एक फर्द या एक किसी इदारे का काम नहीं होगा, इसमें हुकूमत, पुलिस और समाजी इदारों के लोग, जो खुद वालिदैन जो अपने बच्चों को इस रास्ते में ले जाते हैं, या वो बच्चे जो अपने वालिदैन से बिछड़ कर या दूर होकर या उनको किडनैप करके अगवा करके इस लाइन पे डाल दिया जाता है।
تو یہ تمام باتوں پر پورے ایک تحقیقی کام کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی ہم اس کا دیکھیں جیسے ان سے بات اگر یہ سوال ان سے دوبارہ کریں، آپ کی بیٹی جو ہے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی اس کام میں ملوث ہے، اس کام میں ہے وہ شامل، تو اگر آپ کو یہ دیا جائے اختیار کہ آپ اس کو گھر کا کام کروائیں یا اس کو ڈانس وانس کروائیں تو آپ کیا کروائیں گی؟ ڈانس کروائیں گی؟ گانا وانا ڈانس آپ کہہ رہی ہیں خاندانی کام ہے آپ کا؟ ہاں جی ٹھیک ہے نا. یہاں اگر آپ دیکھیں تو والدین خود چاہ رہے ہیں کہ بچے یہ کام کریں. ان کو مظلوم، یہ اپنے آپ کو مظلوم پیش کر رہے ہیں. دیکھیے عزت آبرو سے حق حلال کی روزی کمائی جا سکتی ہے. یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے. دیٹس مین کہ یہ ان کو کوئی بھی آپشن مل جائے یا ان کو کوئی بھی آپ سہولتیں فراہم کر دیں، یہ اس پروفیشن کو نہیں چھوڑ سکتے. اور ان سے نفرت، ان کے کام سے نفرت ہے، ان لوگوں سے نفرت بالکل نہیں کی جا سکتی. میڈیا سے اس بات کو پروجیکشن دی جائے، جتنے کمیونیکیشن کے ادارے ہیں، کہ ان لوگوں سے نفرت نہ کی جائے، برائی سے نفرت کی جائے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی لاجک ہے. جی ایک سیکنڈ، یہ سوال ہے جی. بڑی مجھے حیرت ہو رہی ہے ان کی جو انہوں نے رائے دی ہے کہ یہ اپنی اولاد کو بھی اسی اس پہ چلانا چاہ رہی ہیں. مردوں کا معاشرہ ہے، مرد بھی یہاں پہ بہت سے ناجائز کام کرتے ہیں، اسمگلر ہیں یا ڈاکو ہیں جو کچھ، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد اس پروفیشن میں. یہ خاتون ہے، یہ فیصلہ کیسے کر رہی ہیں کہ ان کی اولاد، ان کی بیٹی، ان کی عزت اس پروفیشن میں آ جائے؟ مجھے بہت حیرت ہے کہ ایک ماں کی حیثیت سے یہ باتیں کیسے کہہ رہی ہیں. جی یہ سوال کرتے ہیں، پہلے ایک اور سوال. جی میں آپ سے ایک چھوٹا سا لفظ کہنا چاہوں گی کہ ہر عورت جو ہے وہ طوائف نہیں ہوتی، ہر طوائف جو ہے وہ عورت ہوتی ہے. اور عورت جو ہے بیسیکلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو خود اس کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتی. اس کو لانے والا کون ہے؟ اس کو لانے والا بھی یہی مرد ہے اس معاشرے کا. اس کو غلط راستے پر لانے والا بھی یہی مرد ہے. اور میں اس معاشرے سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اس عورت نے جو کہا ہے کہ جس طرح سے کہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، یہ تو خاندانی پیشہ کہاں سے شروع ہوا؟ ابتدا ان کی کہاں سے شروع ہوئی؟ اگر شروع ہوئی ہے، ابتدا ہو گئی ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیں، دی اینڈ کر دیں اس بات کو. آگے آنے والی نسل جو ہے اس کو کم سے کم اس کو تو صاف ستھرے طور پہ چلائیں. ماں تو ماں ہے. دیکھیں ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں کبھی اپنی بیٹی کی عصمت فروشی تو کبھی برداشت نہیں کرے گی. وہ بے غیرت ہوگی ماں جو اپنی بیٹی کو بیچے گی. آپ کم از کم یہ داد دیجئے اس عورت کی کہ ہم نے ان سے کہا وہ یہاں پہ آ گئی ہیں، اور شاید ان کا تعلق معاشرے کے اس طبقے سے ہے جو پوری طرح سمجھ بھی نہ رکھتا ہو. اگر آپ ان کی باتیں سن رہے ہو تو میرے خیال میں یہ پوری طرح باتیں جانتی بھی نہیں ہوں گی کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. واقعی جب ہم تحقیق، کم از کم آپ لوگوں نے جن لوگوں کو دیکھا یہ گاڑیوں پہ آتے ہیں، بڑی بڑی کاروں پہ آتے ہیں. ہم نے چھپ کے یہ فلم بنائی ہے اور وہ لوگ تیار نہیں ہوں گے سامنے آنے کے لیے. یہ کاروبار بہت لمبا پھیلا ہوا ہے اور ہم پتہ نہیں کس طریقے سے اگر چاہیں بھی تو اس کو روک پائیں گے یا نہیں روک پائیں گے. لیکن ہمارے پاس سوالوں کی طرف چلتے ہیں، بہت سی باتیں ہوں گی. محمد نواز صاحب بیٹھے ہیں. محمد نواز صاحب ایڈیشنل سیکرٹری ہیں سوشل ویلفیئر اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ کے. میرے خیال میں جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں آپ کے پاس بہت سے کیسز آتے ہوں گے، مجبوریاں ہیں، ناہمواریاں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، معاشی بدحالی ہے جو ہمیں مختلف حوالوں سے پتہ چل رہی ہے. آپ جس وقت اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کی پلاننگ میں اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیں یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بیسیکلی اس کا کام یہ ہے کہ جی اس معاشرے کے تمام طبقے جو معاشی ناہمواریوں سے جو ہے وہ ان کے سامنے ہیں اور وہ ان کا شکار ہیں، ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے مختلف جو ہے گورنمنٹ لیول پہ پلاننگ کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، انسٹیٹیوشن ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جی جب تک کوئی انسان ذاتی طور پہ کسی برائی سے نجات حاصل نہ کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جی اس سے نجات حاصل کی جا سکے. چاہے گورنمنٹ یا کوئی بھی ادارہ کتنا ہی جو ہے وہ جو ہے اس کو فیڈ بیک دے یا ان کو مدد کرے یا کچھ بھی کرے، لیکن وہ اس برائی سے جو ہے نا ہم عہدہ برا نہیں ہو سکتے انلیس اینڈ انٹل کہ جی جو کرنے والے ہیں یا جو کروانے والے ہیں وہ اس برائی سے جو ہے نا وہ توبہ مانگ لیں یا اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں. سعید الزمان صاحب بیٹھے ہیں. جناب آپ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ایسے بہت سے کیسز یا ایسے مسائل شاید آپ کے سامنے آئے ہوں، آپ نے سوچا ہو اس کے بارے میں، کوئی آپ سوچتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بنیادی قانون سازی میں کمی رہ گئی، کوئی بنیادی طور پہ جو انسٹیٹیوشنز جس طرح بننے چاہیے تھے ویسے نہیں بن پائے، کیونکہ عام آدمی کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ، لہذا اس صورت میں بھی وہ زکوٰۃ اپنی کٹانا پسند نہیں فرمائے گا، کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی زکوٰۃ کاٹی جائے. یہ بنیادی طور پر جناب یہ کوئی قانونی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے قانون جو بنے ہوئے ہمارے یہاں سپریشن آف پروسیکیوشن ایکٹ اور ایسے بہت سے قوانین جو موجود ہیں اس میں صرف سزائیں تجویز کی گئی ہیں.
اس لیے یہ مسئلہ میرے خیال میں اس کو یہ کہنا کہ یہ کوئی قانونی مسئلہ ہے، اس سے کوئی قانونی حل اس کا کوئی نہیں۔ یہ ایک معاشی مسئلہ ہے اور ایک یہ سماجی مسئلہ ہے، جس کے اندر جب تک کہ آپ لوگوں کے اندر اس بات کا شعور نہ پیدا کریں کہ یہ ایک برا کام ہے۔ کورٹوں کا جو کردار ہے اس معاملے میں بہت لمیٹڈ ہے۔ ہمارے پاس تو صرف وہ کیس آتے ہیں جس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں اور ان کے خلاف یہ الزامات ہوتے ہیں کہ یہ پروسیکیوشن میں مبتلا تھے، تو وہ جب لاتے ہیں تو ہم ان کو صرف سزا کے اور جزا کے لحاظ سے ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں کیسز کو، لیکن اس کا سوشل کوئی پہلو جو ہے وہ کورٹوں میں نہیں طے ہوتا۔ تو اس لیے یہ ایک بنیادی سماجی اور معاشی مسئلہ ہے، اس کو گورنمنٹ لیول پر ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ صحیح ہے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نظام ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کا نظام جس طرح رائج ہے اس ملک میں اس وقت، اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے رہیے 50 منٹ میں آگے آ رہا ہے۔ تو جس قوم کی اخلاقی تربیت نہیں ہوگی تو وہ قوم پروسٹیٹیوشنز کرتی رہے گی۔ تو جب ہمارا گانا بجانا بند ہے، سب کچھ بند ہے، تو جسم فروشی کریں گے لوگ اور کیا کریں گے؟ پھر یہ ان کی عادت بننا شروع ہو جاتی ہے، اور بعد میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جی ارننگ ہو رہی ہے ہمیں، پھر یہ چارٹ لگ جاتے ہیں، پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ سوال بہت سے آ گئے ہیں۔ جی جی زکوٰۃ کا شعور اجاگر نہیں کیا جائے گا نا کہ دراصل زکوٰۃ ہے کیا اور کن لوگوں کو دینی ہے، تو اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، ادا فرض کیا جاتا ہے، یعنی ہمیں زکوٰۃ اس طرح ادا کرنی ہے جس طرح ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ جہاں تک انہوں نے ایک بات کی کہ اخلاقی تربیت، تو جس قوم کی اخلاقی تربیت نہیں ہوگی تو وہ قوم پروسٹیٹیوشنز کرتی رہے گی، اس کے لوگ ایسے ہی بیٹھ کے ٹاک شوز میں غریبوں کو کرٹیسائز کیا جاتا رہے گا، اور اس کے علاوہ وہی لوگ جو پس پردہ عناصر ہیں وہ چھپے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کتنے ہی اس پروگرام میں موجود لوگ اپنے چہروں پہ خول چڑھائے ہوئے موجود ہوں، اور ہو سکتا ہے پیٹ پیچھے جا کے وہ وہی کام کرتے ہوں جو یہاں پہ نہیں، جو یہاں پہ ڈسکس نہیں ہو پا رہا۔ جی تھینک یو۔ جی سر، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم نے اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا تھا۔ ہمارے ایک اسلامی قانون کے اندر زنا کی ایک سزا ہے، آپ اس سزا کو ملک کے اندر نافذ کیجئے۔ تو آپ نے جو پیکیج دکھایا ہے کہ روڈ پہ کھڑے ہو کے ایکسچینج ہو رہا ہے اور گاڑیوں میں لوگ جا رہے ہیں، کم از کم 10 آدمیوں کو آپ سڑک پہ کھڑا کر کے جب سنسار کریں گے، یہ عدلیہ کے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک کتنے لوگوں کو پاکستان میں سنسار کیا گیا؟ ہم جب تک نافذ نہیں کریں گے ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے۔ جی 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 میرا سوال اصل میں محترمہ خالدہ صاحبہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ ان لوگوں کو مظلوم بنا کے پیش کر رہا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ واقعی میں مظلوم ہے یا یہ مظلوم نہیں ہے، یا یہ خود کو پوز کرتے ہیں؟ ہر کوئی یہ تو بات کیے جا رہا ہے کہ جی ان کی یہ سزا تجویز ہونی چاہیے، لیکن کیا آپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، کام کس وجہ سے کریں؟ مین پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ اس پر تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ محترمہ خالدہ۔ ایک سیکنڈ، اس کی طرف بھی آئیں گے۔ صرف سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ تھوڑی سی تحقیق سے، تھوڑی سی کوشش سے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے یہ جاننے میں کامیاب ہو گئے کہ کس چوک سے لڑکیاں کس طرح اٹھائی جاتی ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کس طرح سے کار آتی ہے، پرچی چلتی ہے، وہ دوسری کار میں شفٹ ہوتی ہے، حکومت کیوں نہیں یہ جان پاتی؟ حکومت کیوں نہیں یہ طے کر پاتی کہ جناب یہ خاص طور پہ اڈے بنے ہوئے اور اڈوں کو پکڑا جانا چاہیے؟ جی دراصل سر یہ حکومت کو بھی علم ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ بازار حسن کے بند ہونے کے بعد پولیس کے آمدنی میں اضافے کا ذریعہ یہ پروسٹیٹیوٹ بن گیا، اور ابھی تک جہاں جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ اس پیشے میں برائی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنے کیسز کورٹوں میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے مکمکا کر کے ان کے ساتھ یہ ایک طے کرتی ہے اور ان کے ساتھ باقاعدہ بھتے کی شکل میں پیسے لیتی ہے اور ان کو فری چھوڑ دیتی ہے، جس سے یہ معاشرے میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ جی 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 گورنمنٹ 2% ایجوکیشن پہ خرچ کرتی ہے اور ہیلتھ پہ خرچ ہوتا ہے، جس گورنمنٹ میں 2% یہاں پر خرچ ہو رہا ہے وہ ان کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کریں، آپ ان کو کوئی سکلز دیں، آپ ایسے ادارے کھولیں کہ ان کو آلٹرنیٹو کام دیں۔ میں نہیں سمجھتی آپ جس عورت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ اپنا کام نہیں چھوڑے، آپ اس کو کوئی آلٹرنیٹ دیں تو صحیح، سسٹینیبل تو دیں۔ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، میں تھوڑی سی بات رہے ان سے کر لیں۔ بی بی آپ کو پتہ ہے یہ جو ساتھ آپ کے بیٹھے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ ان کا محکمہ کیا کام کرتا ہے؟ نہیں، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کے یہ لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں آپ کام کیا کرتے ہیں، یہ حکومت کیا کام کرتی ہے۔ ویمن ڈیولپمنٹ، سوشل ویلفیئر، ویمن ڈیولپمنٹ، بڑے مشکل لفظ ہیں، مجھے بھی بڑی مشکل سے سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو کیسے سمجھائیں، ان کو کیسے بتائیں، اور پھر یہ کہ ہم کریں گے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی میں یہی ایگزیکٹلی کہنا چاہ رہی تھی
کہ بات ریہیبلیشن کی ہونی چاہیے، نہ کہ صرف ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ سزا ہونی چاہیے. ریہیبلیشن ڈفرینٹ طریقوں سے ہو سکتی ہے. اکنامک، پہلے آپ ان کی ریزنز تو معلوم کریں، واٹ آر دا ریزنز آف دا پروسٹیٹیوشن، دین یو ول بی ایبل ٹو ریہیبلیٹ. جی ایک سیکنڈ میں ہمیں بات آگے چلاتے ہیں، ایک سیکنڈ بات آگے چلاتے ہیں. پہلے ایک چھوٹا سا پیکج دیکھتے ہیں. جی جسم فروشی پیشہ یا ضرورت؟ چھوٹے سے بچے سے کام کرانا اور کما کے کھلانا ماں باپ کو کیا مجبوری نہیں؟ تو جب ہمارا گانا بجانا بند ہے، سب کچھ بند ہے، تو جسم فروشی کریں گے لوگ، اور کیا کریں گے؟ کوئی انسان کے اوپر مجبوری ہوتی ہے، جو مجبوریاں لے کے یہاں تک آ جاتی ہیں. یہاں جب آتا ہے انسان تو پھر ڈوب جاتا ہے. جو ڈوبا ہوا ہے وہ تو کبھی نکل نہیں سکتا. اس کی پوتی بھی کرے گی، اس کی دوتی بھی کرے گی، اس کی بیٹی بھی کرے گی، اس کی بہو بھی کرے گی مجبوری سے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ سب مجبوریاں لے کے آتی ہیں. کیا ہیرا منڈی، نیپیر روڈ اور قصائی گلیوں پر پابندی درست ہے؟ جو کھلے عام کر رہی ہیں سب کچھ، اس پہ پابندی نہیں ہے. جو اپنا فنڈ پیش کر کے کماتی ہیں ان پہ پابندی ہے. یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ یہ بازار ہمارا کھلا ہونا تو ہمارے کو کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم اپنے بچے خوشحالی سے پال سکتے ہیں. کہ ہمیں اگر اجازت دی جائے کہ بھی آیا آپ اپنا گانے کا پروگرام کھولیں، تو آشا للہ آپ کو اس ماحول میں غلط کام نظر آئے گا ہی نہیں. جسموں کی تجارت کو برا ماننے والا یہ معاشرہ کیا ان افراد کو سدھرنے کا موقع دینے کا ظرف رکھتا ہے؟ جب کل کو ہم اپنی بیٹیاں کسی کو دے دیتے ہیں ایک شریف ماحول میں، تو شریف ماحول والے تو یہ 5 سال نہیں گزارتی ہیں، 2 سال نہیں گزارتی ہیں، وہ لوگ عزت کر کے واپس ہمارے گھر پہ بھیج دیتے. اگر اسی لڑکی کو شریف آدمی آ کر لے کے جائے گا تو اس کے ماں باپ اس کو دیں گے حق نکاح کر کے، لیکن اس آدمی نے اس کو 5 سال بعد یہاں ٹھڈے مار کے بھیج دینا جب اس کے 4 بچے ہوں گے. پھر اب اس میں اس ماں باپ کا کیا قصور ہے یا اس لڑکی کا؟ معاشرہ دیکھیں نا آپ. لیکن ہم لوگ تو نہ شریف ماحول میں رہنے دیتے ہیں. ہمارے لوگوں کو 8 دن 10 دن رہیں گے، یا مہینہ رہیں گے، یا سال رہیں گے، یا 2 سال رہیں گے. جس کو بھی پتہ چلے گا نا وہ یہ ہمارے کو دھکے مار کے باہر نکال دیتے ہیں. کیا ان افراد کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں؟ فیصلہ ہم سب کو کرنا ہے. ذوالفقار نقوی، 50 منٹ، جیو ٹی وی. جی یہ پیکج بھی آپ نے دیکھا، اور جو بنیادی بات ہمارے سامنے آتی ہے، بہت سے لوگوں نے یہ بات یہاں پہ کہی کہ ایک بہت بڑی وجہ جسم فروشی کی یہ ہے کہ جو گانے بجانے کا کاروبار ہے اس پہ پابندی لگ گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں مجبور ہو کے یہ کر رہے ہیں. اور اگر اس کام کو دوبارہ اجازت دے دی جائے تو جسم فروشی سے کم از کم ہم نجات پا سکتے ہیں. ایک تو اسی پہ گفتگو کرتے ہیں، میرے خیال میں آپ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، لیکن پہلے میرے خیال میں کچھ کمنٹس ہیں. جی 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 یہ پہلے جی. یہاں پر جو بات ہوئی ہے ابھی زکوٰۃ کی بات ہوئی ہے یا معاشی نامواریوں کی بات ہوئی ہے، یہ سب تو ٹھیک ہے ہوتی رہی ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ پروسٹیٹیوشن کا وہ یہ ہے کہ پہلے یہ بنتی ہے معاشی نامواری کے حوالے سے، مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی جس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ان کی عادت بننا شروع ہو جاتی ہے، اور بعد میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جی ارننگ ہو رہی ہے ہمیں، پھر یہ چارٹ لگ جاتی ہے. پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. اب اس میں سب کا ہی قصور ہے، گورنمنٹ کا، معاشرے کا، خاص طور پہ سب کا قصور. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروسٹیٹیوشن کے حوالے سے گورنمنٹ کی اپنی لیگل کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ مطلب جو گورنمنٹ ہے اور جو عدلیہ ہے اس کے پاس کیا اس کا لا کیا ہے اس کا؟ جی یہ صحیح صاحب جناب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پروسٹیٹیوشن کے حوالے سے لیگل پوزیشن کیا ہے؟ لیگل جیسے میں نے آپ سرچ کیا کہ قانون موجود ہے، پروسٹیٹیوشن ایک جرم ہے اور اس کی سزا تجویز کی گئی ہے، لیکن میں نے جیسا آپ سرچ کیا پہلے یہ کوئی سزا کا مسئلہ نہیں ہے. سزا سے کوئی یہ پروسٹیٹیوشن ختم نہیں ہو سکتا. اگر آپ سزائیں دے کے سمجھتے ہیں کہ پروسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا، تو جیسا کہ ایک صاحب نے بھی کہا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے تو وہ تو حد کے لیے جو یعنی جو اسلام کے اندر جو اسٹینڈرڈ ایویڈنس کا مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 4 آدمی 4 مرد اس کام کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور وہ آ کر کورٹ میں گواہی دیں. تو ایسا کون سی گواہی مل سکتی ہے آپ کو اس کام کی؟ تو یہ مطلب یہ کہنا یہ اصل میں یہ مسئلہ میں نے جیسا آپ کیا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ دیکھتے رہیے 50 منٹ میں آگے آ رہا ہے. ظاہر ہے اس معاشرے سے الگ کام کر رہے ہیں تو انہیں اس معاشرے سے الگ کیا گیا ہے. آخر اگر وہ اتنا اس ملک میں استعمال ہو جاتا تو لاکھوں کروڑوں بچے تعلیم حاصل کر لیں. آج پہلے یہ نیپیر پہ ہوتے تھے، اب یہ آپ کو ڈیفینس میں ملیں گے، یہ آپ کو بہت ساری جگہوں میں نام نہیں لیتا.
یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا انتظام ہو، تو کیا یہ سوشل ویلفیئر اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ کے زمرے میں آتا ہے اس میں کہ کوئی ان لوگوں کے لیے ایسا قوانین بنوائے جائیں، کوئی ایسا بجٹ الگ سے کر دیا جائے مختص کہ کم از کم ایجوکیٹ کیا جائے، سمجھایا جائے؟ یہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بھی کافی نہیں ہوگا، اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک پروسٹیٹیوشن کا سوال ہے وہ سیدھا جیسے جسٹس صاحب نے کہا کہ ایک تو یہ معاشرتی مسئلہ ہے، ایک یہ معاشی مسئلہ ہے. پھر تیسرا بہت اہم بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جب تک کوئی آدمی کسی برائی سے نکلنا نہیں چاہے گا اس برائی کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ برائی ایسی ہے کہ اس کے کرنے والے بھی اور کرانے والے بھی وہ اتنے جو ہے اس میں انوالو ہو گئے ہیں، چونکہ اس میں منی کنسیڈریشن ہے، اس میں پیسے کی بہت بڑی انوالومنٹ ہے، پیسے کی بہت بڑی اٹریکشن ہے. اس وجہ سے جو ہے اس کے نہ کرنے والے اور نہ کرانے والے وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتے. چاہے 1000 آدمی پر 1000 آدمی آپ مقرر کر دیں کہ جی یہ برا کام کرا ہے اس کو پکڑ کے پھانسی چڑھا دیں تو یہ جرم ختم نہیں ہو سکتا. ایک سیکنڈ معافی چاہتا ہوں، یہ منظر صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. جی منظر صاحب. پہلے تو میں ان کا جواب دوں کہ اس مسئلے کا حل ہو ہی نہیں سکتا، یہ قانون کوئی بن ہی نہیں سکتا. بل ہے تو وہ ہے. پاکستان کے ایئرپورٹ سے باہر کوئی جاہل آدمی بھی نکل جائے یا پڑھا لکھا بھی چلا جائے وہ تمام قوانین کا پابند ہو جاتا ہے. لیکن جیسے کراچی ایئرپورٹ سے آتا ہے وہ تمام قوانین سے بالاتر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس ملک میں سزا اور جزا کا تصور قائم ہونے ہی نہیں دیا گیا. ہمارے ہاں دوہرا معیار اپنایا گیا ہے. جیسے میرے ان 2 بھائیوں نے کہا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر جیسے ایک لطیفہ بنایا گیا تھا کہ غریب آدمی اگر اپنی بیوی سے ڈرتا ہے تو کہتے ہیں جی جوروں کا غلام ہے، اور اگر امیر آدمی ڈرتا ہے کہتے ہیں کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم نے اس معاشرے کو 2 طبقوں کا بنا دیا. جب تک ہم نے اپنے اس ملک میں کے لیے خوبصورت الفاظ بولے ہیں، خوبصورت تقریریں کی ہیں، لیکن عملی طور پہ بحیثیت معاشرہ ہم نے کچھ نہیں کیا. آج بھی ہم ہم مجھ سمیت سب پینل اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہو کر کے ہم دوسروں پہ ذمہ داریاں ڈالیں. کم از کم ہم خود دیکھیں ہم نے اس معاشرے کے لیے کیا کیا، ہم نے اس پاکستان کے لیے کیا. ابھی چلتے جی آگے. جی 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 آپ بولیے. جی 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 میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں یہ بات غلط ہے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیے معاشرے سے نفرت کا اظہار پیکیج میں دکھایا گیا ہے کہ وہ 7 سال 8 سال کے بعد ٹھڈے مار کے اس کو گھر بھیج دینا ہے. تو یہ جو نفرت کا اظہار ہے یہ بجائے خود ہی اس بات کی اویئرنیس ان کو کریٹ کرتا ہے، بلڈ اپ کرتا ہے کہ یہ برا کام ہے. اور ان کا اپنا ضمیر بھی اس کو نہیں ملامت کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور ہمیں اس معاشرے سے ظاہر ہے اس معاشرے سے الگ کام کر رہے ہیں تو انہیں اس معاشرے سے الگ کیا گیا ہے. لیکن ہمیں جیسے منظر صاحب نے بھی ایک پوائنٹ آؤٹ کیا، ایک چیز اور میں ہم سب اپنے آپ سے یہ سوال اگر کریں کہ ہم نے کتنی کھڑکی کتنا دروازہ ان کو دیا ہے اندر داخل ہونے کے لیے. یا جیسے میں ہمارے ایسے صنعت کاروں سے یا ٹریڈر سے حکومت پاکستان پچھلے 5 سال سے اقرا ٹیکس 0.5% لے رہی ہے. آخر وہ 5 سال کا اقرا ٹیکس کہاں جا رہا ہے؟ آخر اگر وہ اقرا ٹیکس اس ملک میں استعمال ہو جاتا تو لاکھوں کروڑوں بچے تعلیم حاصل کر لیتے. آج تک کسی گورنمنٹ نے اس کا جواب نہیں دیا. سر ان غریب خاتون کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ان کے 2000 اور 4000 کی کمائی کی بات ہو رہی ہے. اس طبقے کی خواتین جو 25000 اور 40000 روپے ڈیلی کماتی ہیں ان کو آپ کہاں سے لا کے دیں گے؟ ان کو آپ کہاں روزگار دیں گے اتنا مہنگا؟ تو مسئلہ یہ ایک پروفیشن کا مسئلہ ہے. اس پروفیشن کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ ازل سے پروفیشن چلا آ رہا ہے. جی بنیادی طور پہ بات آ رہی ہے ریہیبلیٹیشن کی. ایک سیکنڈ. یہ بادشاہوں کے دور سے جو طوائفیں ہوتی تھیں یا گانے والی ہوتی تھیں ان کے لیے خاص مخصوص ایک جگہ ہوتی تھی، ان کا گھرانہ ہوتا تھا. آج پہلے یہ نیپیر پہ ہوتے تھے، اب یہ آپ کو ڈیفینس میں ملیں گے، یہ آپ کو بہت سارے جگہوں میں نام نہیں لیتا آپ. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ہی ان کو عزت کی نگاہ سے اچھی گاڑیوں سے اترتے ہیں کرتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ان کی انوالو ہے. اب گورنمنٹ کی جو ہے آپ اس کو پراپرلی آپ اس کو مانیٹر نہیں کر پائے، آپ اس کو ایک جگہ میں رکھیں. جو برے ہیں اسلام کے ہسٹری میں بھی یہ ہوا ہے کہ آپ نے ان کو ایک حصے میں رکھا ہے تاکہ جو برائی ہے آپ اس کے لوکیشن آپ اس کو مانیٹر تو کر سکیں. اب آپ نے پھیلی ہوئی ہے شرفا کے گھروں میں بھی ہر جگہ وہ پھیلے ہوئے، آپ کس طرح روکیں گے؟ گورنمنٹ کے لاز جو ہیں آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے. جی یہ پیکیج میں ہم نے دکھایا ایک چیز کی طرف ہم بار بار اشارہ کرتے رہے. پیکیج میں بھی آپ نے دیکھا اور وہ یہ ہے کہ 2-3 لڑکیاں جن کو ہم نے دکھایا ان کی عمریں 14-15 برس کی. اور جب ان سے سوال کرتے ہیں، میں بھی آپ کو اس لڑکی سے بھی ملواؤں گا، تو پتہ چلتا ہے کہ 12 برس کی عمر سے انہوں نے اس کام کو شروع کیا تھا. کن مجبوریوں میں کیا، کن حالات میں کیا، اور اس کے بعد ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس کی طرف آتے ہیں. جی اب بات کسی اپنی فرض سے تبدیل ہونے کی نہیں ہے.
تعلیم کے محکمے کی ذمہ واری پولیس کے محکمے پہ نہیں ڈالی جا سکتی. باپ کی ذمہ واری چھوٹے بیٹے پہ نہ کمانے والے پہ نہیں ڈالی جا سکتی. ذرا جذبات سے الگ ہو کر ہاں ایک چیز ضرور آ جاتی ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں پروسیس میں انٹر لنک ہے گورنمنٹ، این جی اوز، پبلک. مسئلہ پراسٹیٹیوشن کا ہے. پراسٹیٹیوشن کے مسئلے کو کس طرح حل کریں گے؟ دیکھیے اسکلس کے سینٹرز انہی کے نیپیر روڈ کے قریب بھی ہیں موجود، این جی اوز کے بھی موجود ہیں، سرکاری بھی موجود ہیں، کمیونٹی کے بھی موجود ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ کمیونٹی ہمارے ساتھ مل کے چلے. آپ ہمارے آ جائیں، ہم چلیں گے ان کے ساتھ. ہم وہ اسکل سینٹر دکھا دیں گے، وہاں پر مل کے ان کو موٹیویٹ کریں گے، ڈالیں گے، وہ اسکل سے سیکھ لے. ہو سکتا ہے معاشرے میں یہ بھلائی کا ایک راستہ بن جائے. اچھا چلیں جی، یہ کم از کم چیز آ رہی ہے. یہاں پہ این جی اوز کے ریپرزینٹیو جو ہیں ان کو یہ آفر دے رہے ہیں سرکاری افسر کے طور پہ کہ ان کے ساتھ مل کے جا کے اس علاقے کو سروے کریں، اور اس کے بعد چاہے وہ مچھر کالونی کی بات ہو یا نیپیر روڈ کی بات ہو تو کوئی سفارشات بنائی جا سکے. میرے خیال میں بہت دیر سے یہ کرسی خالی ہے، اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد ملواؤں گا. یہ کرسی جو ہے ہم نے کن کے لیے چھوڑی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے ایسے بہت سے لوگوں سے باتیں سن لی جو کہہ رہے ہیں وہ خاندانی کام ہے یا اس طرح کا کام ہے. کچھ ایسے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں جن کا خاندانی کام نہیں ہے، مجبوری میں اس طرف آ گئے. جی آؤ جی، آپ بیٹھو یہاں. ہم نے تمام تر اس کے حالات جو ہیں ان کو دیکھا، اور پوری تحقیق کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے گھر کے کسی بھی فرد کا اس طرح کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خود ابھی صرف 15 یا 16 برس کی ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے 4 برس سے یہ اس طرح کے کام میں ملوث ہے، جسم فروشی کے. کن حالات نے اس کو یہاں تک پہنچایا یہ ہم تھوڑا سا رئیسی سے بات کرتے ہیں. کتنے سال کی تھی؟ میں تقریباً 10 سال کی تھی. 10 سال کی تھی. 10 سال کی عمر سے شروع کیا؟ جی ہاں. کیا مجبوری کیا تھی؟ مجبوری یہی کہ کوئی تھے نہیں کمانے والے، گھر میں کوئی نہیں تھے بڑے، یہی مجبوری تھی. تو یہ کب خیال آیا کہ میں یہ جسم فروشی کا کام شروع کر دوں؟ گھر میں کوئی تھے نہیں بڑے، بس اس لیے یہ خیال آیا، یہ کام کرنے لگے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ کسی کے گھر میں برتن مانج لوں، صفائی کر لوں؟ کسی کے گھر میں بھی کام کیا، ادھر بھی 3-4 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. مرد برا سلوک کرتے تھے؟ جی ہاں. تو تم نے یہ سوچا کہ تحفظ وہاں بھی نہیں ہے، وہاں یہی کام شروع کر دوں؟ جی. کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ بس یہی گھر کا خرچہ پورا کرنا ہوتا تھا. بس کتنا خرچہ ہو جاتا؟ 1000-2000 روپے ہی خرچہ ہوتا تھا گھر کا. تمہارا گھر کا کتنا تقریباً خرچہ کتنا ٹوٹل چلتا ہے؟ ہمارا گھر کا خرچہ 3-4 ہزار تک چلتے ہیں. 3-4 ہزار روپے میں چلتا ہے. دیکھتے رہیے 50 منٹ میں آگے آ رہا ہے. آج ہمارے پاس جتنے بھی لڑکے بیٹھے ہوئے کوئی اس کا لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں ان کا اپنا بیٹا ہے، اگر اس کے لیے اگر یہ رشتہ کریں گی، اگر ہم انہیں بحیثیت انسان مان لیں تو میرے خیال میں ہمیں شادی کرنے کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اس کے گھر والوں کو نہیں پتا، اس کی ماں کو بھی نہیں پتا یہ کیا کام کرتی ہے. یہ چپکے سے نکلتی ہے اور چپکے سے اپنا کام کر کے گھر سے واپس چلی جاتی ہے. ایسے لوگ جو ہیں کم از کم جن کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ان کو 3-4 ہزار روپے کا انتظام کر دیا جائے. زکوٰۃ اس کو مل نہیں سکتی، کوئی اور طریقہ ہے نہیں، گھر میں کوئی بڑا ہے نہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی آج ہمارے پاس جتنے بھی لڑکے بیٹھے ہوئے کوئی اس کا لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہے؟ بڑھ بڑھ کے سب بول رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہمارے محلے میں یہ سب ہو رہا ہے، لیکن آج جب کسی سے کہا جائے گا، آج جب کسی سے یہ کہا جائے گا اس لڑکی کو جو مجبوری کے تحت گھر سے نکلے کوئی اس کو اپنانے کو تیار ہے، اس کا گھر بسائے گا اس لڑکی کو لے جانے. دیکھیں ان صاحب نے ہاتھ اٹھایا. ایک سیکنڈ. جی 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 میرا سوال یہ ہے ان سے، یہ جو بول رہی ہیں کہ یہاں جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں جو بھی اس لڑکی کا ہاتھ تھام سکتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں ان کا اپنا بیٹا ہے، اگر اس کے لیے اگر یہ رشتہ کریں گی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا بیٹا اتنا بڑا ہوتا نا تو میں اس لڑکی کو سیدھے راستے پہ ضرور لاتی. میرا بھائی ہوتا تو میں لاتی. آپ میرے بیٹے میرے بھائی ہیں، آپ اپنائیں گے؟ آپ اپنانے کو تیار ہیں؟ آپ غلط بات نہیں کریں. آپ ماشاءاللہ سنت نبوی کے اصول پہ چل رہے ہیں. آپ کے پاس ماشاءاللہ داڑھی بھی، آپ کا پور نور چہرہ بھی. آپ اس لڑکی کو اپنائیے. چلیے میرے پاس میرا بیٹا ہوتا یا میرا بھائی ہوتا
کے پاس جی ایک سیکنڈ، جی پیچھے آپ جی. ہر 1000 سال میں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ 1 لاکھ بار ہوتی ہے، اور جو 1 لاکھ لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ بری طرح سے مار کھاتے ہیں. خاتون نے کہا میرا بیٹا ہوتا، بھائی ہوتا، شوہر ہے، شوہر کو دوسری تیسری چوتھی شادی تک کی اسلام نے اجازت دی ہے، جس کو ہم پیٹ رہے ہیں آج صبح سے. سر پلیز لیٹ می فنش. اسلام کی بات اور ادیان کی بات وہ کرے جو اسلام اور ادیان کو مانتا ہو اور اس پہ چلتا ہو. جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ اگر ایک جرم ہے تو یہ اسی طرح جرم ہے جیسے چوری جرم ہے، جیسے ڈاکہ ڈالنا جرم ہے، جیسے اغوا کرنا جرم ہے یا اور جرم ہے. اگر سب جرائم کی سزا ہے اور جرم سزا کے نتیجے میں ختم نہیں ہوتا تو انسٹیٹیوشن سزا دینے اور پکڑنے کے ختم کر دینے چاہیے، جو کہ ایسا نہیں ہے. اگر اس انسٹیٹیوشن کو آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کا حل نہیں ہے کہ آپ شادیاں کروا دیں. اگر اس کا کوئی حل ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ بطور معاشرہ اس بات کی کوشش کریں گے جتنے زیادہ لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کر سکیں اور ان کی بھلائی کے لیے آپ خود کام کر سکیں وہ کر لیں. انشاءاللہ بھلائی ہو جائے گی. 40% سے زیادہ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 4% لوگ بھی اس کام میں ملوث نہیں ہیں. اگر 1% سے کم آپ کا تناسب ہے تو اس کو آپ 99% لوگ درست کر سکتے ہیں. انسٹیٹیوشنز، ادارے، NGO، حکومت درست نہیں کر سکتی. واللہ اعلم بالصواب. تھینک یو جی. بات بنیادی طور پہ یہ ہے جی ایک چیز اور جو میرے ذہن میں آئی ہے کہ یہاں مستقل رشتہ جوڑا جا رہا ہے کہ مطلب شادی کر لیں کچھ. جو ہمارا ایک اہم رشتہ جو ہم لوگوں کے درمیان ہے جو خدا نے بنایا ہے وہ انسانیت کا رشتہ ہے. اگر ہم انہیں بحیثیت انسان مان لیں تو میرے خیال میں ہمیں شادی کرنے کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. ہم انہیں عزت دیں، احترام دیں اور انہیں انسان مانیں. بنیادی بات اس وقت جو ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ انسان تو بنتے رہیں گے یہ لوگ، رشتہ بھی ہوتا چلا جائے گا. ایک لڑکی ہمارے سامنے موجود ہے جس کی ایک چھوٹی سی مجبوری یہ ہے کہ اس کے لیے 3000 روپے مہینے کا انتظام ہو جائے تاکہ وہ اس کام میں سے نکل سکے. اور وہ خود کہہ رہی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم خود تحقیق کر کے آئے ہیں، ہم نے لوگ بھیجے اس کے گھر میں جا کے. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کتنے لوگ ہم ہیں جو واقعی ذمہ داری لیں. چلے ایک لڑکی کو نکالنے کے لیے اسی پروگرام کے ذریعے کہ جناب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے گھر پہ ہم سب مل کے 3000 روپے مہینے کے پہنچا دیا کریں گے تاکہ اس کام میں نہ آئے. اگر یہ صحیح ہے تو میں 3000 روپے ہر مہینے ان کے گھر. یہ دیکھیں جی بات ہوئی ہے نا جی. صرف یہ بات یہ کتنے سال کے لیے ہوگا؟ جب تک ان کے بھائی روزگار نہیں ہو جاتا. جب تک اس کے بھائی کا روزگار نہیں ہوتا یہ پیسے اس کو ملتے رہیں گے. ٹھیک ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوگی کبھی کسی آئندہ پروگرام میں آ کے یہ خود کہے کہ جناب میں شادی شدہ ہوں، میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان میں سے کوئی اس کام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں ہمیں ایک بات کی کم از کم بہت خوشی ہے کہ اس پروگرام میں ہم کم از کم ایک لڑکی کا مسئلہ حل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس کے لیے ہم منظر صاحب کے بہت ممنون ہیں کہ جنہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اس لڑکی کے بھائی کے بڑے ہونے تک وہ اس کے خاندان کو رقم جو ہے وہ پہنچاتے رہیں گے. ہماری کوشش بھی رہے گی کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ایسے تمام لوگ جن کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں. لیکن ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا، ہمیں 2 طرف سے یہ تجویز ملی کہ اگر مرد کو 1 سے زیادہ شادی کی اجازت دے دی جائے تو شاید اس مسئلے کا حل ہو سکے. ہم اسی موضوع کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. آپ کے مسائل ہمارا پلیٹ فارم. اپنی آواز پہنچانے کے لیے ہمیں لکھیے. ہمارا پتہ ہے 15minutes@geo.tv.